یہ آج کسی نے میرے بیان میں کمنٹس کیے ہوئے تھے ولاگ میں نا, جاپان کے ولاگ میں یہی کمنٹس کیے ہوئے تھے کسی نے. میں نے کہہ رہا تھا نا, ہاں سوری, آسٹریلیا کا میرا بیان گیا ہے نا جمعے کا, تو اس میں نے لوگوں کو کہا بھائی نسل بڑھاؤ, تو کسی نے کہا اس مولوی کے پاس ذرا بھی ریسرچ نہیں ہے, اس کو دنیا کا ذرا بھی پتہ نہیں ہے, پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ آبادی کا بن گیا ہے اور یہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ نسل بڑھاؤ. تو اس کا جواب یہ کہ جس نے یہ کمنٹس کیے ہیں اس کو اپنی دنیا کا ککھ بھی پتہ نہیں ہے. وہ میڈیا سے متاثر ہے, یہاں کے ٹی وی چینل دیکھ رہا ہے بس. دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ آبادی بڑھنا نہیں, آبادی گھٹنا بنا ہوا ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ بچوں کی شرح پیدائش خطرناک حد تک گر چکی ہے. کسی بھی قوم کو, کسی بھی سوسائٹی کو اسٹیبل رکھنے کے لیے خاص حد تک اس کی گروتھ ضروری ہے, ورنہ اگر وہ خاص اسپیڈ میں نہیں بڑھیں گے نا تو بوڑھوں کا ریشو زیادہ ہوگا, جوانوں کا کم ہوگا. اور بھی بہت سارے سائڈ افیکٹ ہیں, میں تو ایک موٹا موٹا سائڈ افیکٹ بتا رہا ہوں, اور یہ پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. تبھی امریکہ میں فیملی پلاننگ پر عمل بولو نہیں ہوتا, امریکہ میں نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جتنے مرضی پیدا کرو. جرمنی میں نہیں ہے, ناروے میں بھی تو 20 لاکھ روپے دے رہے ہیں بچہ پیدا کرنے پر. ابھی جب میں ناروے میرا سفر تھا لاسٹ ایئر, تو وہاں چند دن پہلے وہاں کی وزیر اعظم تھی, اس نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ خواتین کو ترغیب دی خدا کے لیے نسل بڑھاؤ. تو عورتوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ یہ کون ہوتی ہے ہمارے پرسنل معاملات میں دخل اندازی دینے والی. تو جاپان کا تو انتہائی خطر, جاپان کی آبادی 2 کروڑ گھٹ چکی ہے چند سالوں میں. 1980 تک جاپان میں ایک عورت کے 8 9 بچے ہوتے تھے 1980 میں. تبھی جو وہاں کی دادیاں نانیاں ہیں نا, جو پرانے لوگ باقی رہ گئے ہیں وہ ان کے ہیں. لیکن اب گروتھ, کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بچہ ہی نہ پیدا کرو, انہوں نے کہا تھا تھوڑا سا کوانٹٹی کو فوکس, کوالٹی کو فوکس کرو, کوانٹٹی کو فوکس نہ کرو. میرے بھی کسی بیان پہ نا کسی نے یہ کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مفتی صاحب آپ لوگ اولاد کی کوانٹٹی کو فوکس کر رہے ہیں, بچے پیدا بچہ, اصل میں کوالٹی کو فوکس کریں, 2 ہوں تمیز کے ہوں. یہ آج کل ایک لبرل لوگوں کے یہاں بڑا نعرہ چل رہا ہے. انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ 10 ہوں گے تو بدتمیز ہوں گے, حالانکہ یہ نعرہ ہی غلط ہے, یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ 2 بچوں کی تربیت آسان ہے, زیادہ کی تربیت مشکل ہے. یہ بات غلط ہے, کیونکہ جو بہن بھائی ہیں نا وہ ایک دوسرے کی بہت تربیت کر رہے ہوتے ہیں, صرف ماں باپ تھوڑی تربیت کرتے ہیں. اس پہ تو میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں, میں اس ٹاپک کو مزید دوبارہ نہیں چھیڑوں گا. یہ ٹوٹلی اے ٹو زیڈ ہی فلسفہ ہی غلط ہے. نہ عورت کی صحت اس سے اچھی ہوتی ہے بچے روکنے سے, الٹا ہوتا ہے. بچے روکنے سے صحت کیا ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے, بڑا خراب ہوتا ہے, موٹاپا آتا ہے, فیٹ پیدا ہو جاتا ہے, اور پتہ نہیں 20 قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. بریسٹ کینسر کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے, اور بھی بہت ساری وجوہات سے بریسٹ کینسر ہوتا ہے, ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. تو 20 قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں, اخلاقی بھی اور صحت کے حوالے سے بھی. پھر فیملی سسٹم میں جو میاں بیوی کا ریلیشن بھی کمزور ہوتا ہے. اتنے مسائل ہیں. ابھی تو میں جاپان سے ہو کر آیا ہوں, اب تو اتنا کانفیڈنٹلی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنے اوپر کسی قوم کو سزا دینی ہے نا, کہ عنوان لگاؤ نعمت کا اور طبیعت سے سزا دینی ہو تو فیملی پلاننگ کی مہم چلا دو اس قوم میں, وہ قوم اپنے ہی ہاتھوں مر کے ختم ہو جائے گی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جیپنیز 6 سال نا اپنے بچے پہ محنت کرتے ہیں اسکولوں میں, صرف تمیز سکھاتے ہیں ان کو 6 سال, ایٹیٹیوڈ, ایجوکیشن کو زیادہ فوکس نہیں کرتے. انہوں نے اپنی سوسائٹی کو اسٹیبل کیا کہ ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے سوں ساں والی, جو ابھی میں نے بیان میں کہا. ساں سوں ہے یا سوں ساں میں بھول گیا, ایسا نہ کوئی بولے کہ ساں سوں تھا آپ نے سوں ساں کیوں بنا دیا, تو دونوں تقریباً ایسا نہ الٹا ہو رہا ہو نا, سوں ساں ایکسکیوز می کو بول رہے ہو, ساں سوں ایکسکیوز می کا الٹا ہو رہا ہو, وہ پھر خطرناک ہو جائے گا. بہرحال تو انہوں نے ڈسپلن سکھایا. جب ایٹم بم گرا تھا نا جاپان میں, تو انہوں نے یو ٹرن لیا کہ اب لڑنا بھڑنا نہیں ہے, بدماشی نہیں ہے, اب ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارنا, اپنی قوم کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنی کنٹری کے لیے ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہوگی, اور وہ ہوگا, اور اسکولوں پہ محنت, لائن, قطار, کوئی ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا, پیسوں کے لین دین میں 1 نمبری. اب 6 سال بچوں کو اسکول میں انہوں نے سکھایا, بہت اچھا چل رہا تھا. ایک غلطی ہو گئی ان سے کہ کوانٹٹی کو فوکس کرو, کوالٹی کو فوکس. سمجھ آ رہی ہے بات؟ حالانکہ اگر ایک فریم ورک بنا دیا جائے نا تو بچے 1 کروڑ ہوں یا 1 ارب ہوں, ان کی تربیت برابر ہوتی ہے. دیکھو جاپان کی آبادی تقریباً 14 کروڑ کے لگ بھگ ہوگی, تو آپ کیا سمجھتے ہو 14 کروڑ کو سنبھالنا کیا آسان کام ہے؟ وہ بھی تو ٹھیک ٹھاک مشکل ہے نا. یا 14 کروڑ بچوں کی تربیت آسان ہے کیا؟ لیکن جب ایک سسٹم بنا دیا جائے تو اس سسٹم سے 14 کروڑ گزر کے نکلیں یا 28 کروڑ یا 1 ارب نکلیں, وہ سب ایک ہی جیسے ہوں گے. اور اگر ایک سسٹم نہیں ہے تو 14 کروڑ کے 1 لاکھ بھی ہوں گے, وہ بھی چور ڈاکو بنیں گے. تو جن گھروں میں تربیت کا سسٹم ہی نہیں ہے ان کے 2 بچے بھی چور ڈاکو بنتے ہیں. جن گھروں میں تربیت کا سسٹم ہے بھائی 18 20 بھی کچھ ایک سسٹم کے تحت گزر رہے ہیں نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. چائنا کی آبادی کوئی کم ہے کیا؟ 1 ارب آبادی ہے, ایک سسٹمیٹک لائف ہے ان کی. جاپان کی آبادی 14 کروڑ بھی کوئی کم تھوڑی ہے, ایک لائف ہے ان کی. تو اسکول زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ڈبل ہو جائیں گے اسکول. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب ڈبل ہوں گے تو وسائل کہاں سے آئیں گے؟ تو بھائی جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو جوان جو کما کے دے رہے ہیں اسٹیٹ کو, وہ جوانوں کی تعداد بھی آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گی, ڈبل ہو جائے گی. تو ایک سسٹم ہے قدرت کا, ایسا نہیں ہے کہ بچے بڑھ رہے ہیں تو وسائل گھٹ رہے ہیں. وسائل تو انسان پیدا کر کے دیتے ہیں, وسائل تو انسان پیدا کرتے ہیں نا. تو انسان خود بخود زیادہ تعداد ہے, اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, اس نظام میں ٹانگ اڑائیں گے تو بیڑا غرق ہوگا. تو جاپنی کیونکہ ان کے پاس خدائی تعلیمات نہیں ہے, تو جب انسانی عقل خدائی تعلیمات کے تابع ہو کے چلتی ہے تو بہت خاندانی ہوتی ہے وہ. جب اللہ سے آگے نکلو گے تو پھر اللہ کہتے ہیں اب خود بھگتو. تو جاپان نے کامیابی کے تمام اسباب اختیار کیے. خدائی تعلیمات کی خلاف ورزی کہاں ہوئی کہ بچے 2 ہی اچھے, جو اللہ کی تعلیمات نہیں ہے, جو گاڈ کی تعلیمات نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے میاں بیوی کو بنایا اس لیے کہ نسل بڑھائیں گے, اور انسان تو مقصود کائنات ہے. ہر جانور کی نسل روکی جا سکتی ہے, انسانوں کی نسل تو مقصود کائنات کو روک رہے ہو آپ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی کی شادی ہے, ولیمہ ہے, سارا کراؤڈ آ رہا ہے, دولہا دلہن کو روک رہے ہو آپ آنے سے. جن کے لیے یہ ہال سجایا گیا کہ بھائی چونکہ افراد زیادہ ہو گئے دولہا نہیں آئے گا اب,
दूल्हा बाहर खाना खाएगा, इतना खाना नहीं हमारा, दूल्हा कहेगा मैं मेरे लिए तो सजाया गया सब कुछ, दुल्हन कहेगी मेरे लिए तो बनाया गया। तो इस पूरी कायनात को बनाया गया इंसान के लिए, उसको रोक रहे हो आने से, और बकरों की तादाद बढ़ा रहे हो, मुर्गियों की अंडे बढ़ा रहे हो, मुर्गियों जो बेचारी मुर्गी जो 6 महीने में 10 अंडे देती थी, उसको टीका लगा लगा के 365 अंडे निकाल लिए उससे। तो हर चीज़, तो ये तो मकसूद कायनात है। तो यहाँ चूंकि उनके पास खुदाई तालीमात नहीं थी, जापानियों से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। क्वांटिटी को फोकस करो, सॉरी क्वालिटी को फोकस करो, क्वांटिटी को फोकस नहीं करो। नतीजा आपके सामने, इतना खतरनाक नतीजा है, वो पागल हो गए हैं कि यार नस्ल किसी तरह बढ़ाइए। पता है एक बच्चे पर पाकिस्तानी हिसाब से 20 लाख रुपए मिल रहा है जापान में। इतनी सहूलतें हमारी गवर्नमेंट, मुझे गवर्नमेंट ने 1 टका नहीं दिया है, मुझे एक बच्चे पे भी 1 टका नहीं मिला मुझे, समझ रहे हो? बल्कि ताने ही मिलते हैं कि आपने कौम का बोझ, कौम के लिए धरती पे जो है ना बोझ बन गए हो आप, इतने आपने पैदा कर दिए बोझ। हालांकि ये बच्चे हम गवर्नमेंट से थोड़ी पैसे ले रहे हैं, हम कमा के खिला रहे हैं। 1-5 रुपए बल्कि टैक्स देता हूं मैं, अच्छा खासा टैक्स जाता है मेरा। और जब ये बच्चे बड़े होंगे तो जैसे मैं मुल्क को खिला भी तो रहा हूं ना भाई, मेरी जो अर्निंग है तो मुल्क भी तो फायदा उठा रहा है ना उससे, तो ये बच्चे भी अर्निंग करेंगे इंशाल्लाह। ये भी तो, ये तो अफराद तो मुल्क को देते हैं, लेते थोड़ी। कंट्री कभी लोगों को नहीं पालता, खूब समझ लो, लोग कंट्री को पालते हैं। आप जो समझते हो ना ऑस्ट्रेलिया में इलाज फ्री है, यूके में इलाज फ्री है, भाई पागल हो यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? आधी आधी तनख्वाहें टैक्स में कटती हैं, फ्री किधर से हो गया? हमारा इलाज सस्ते में होता है, उनका बहुत महंगा इलाज है। 40% तनख्वाह एक आदमी की यूरोप में कट रही है, नॉर्वे में, यूरोप में, हर जगह। और इलाज कितने का करा लेगा? एक आदमी की 10 लाख तनख्वाह है या 1 करोड़ तनख्वाह है, तो 40 लाख कट रहा है उसका। तो 40 लाख का बीमार थोड़ी होता है वो, इतना खर्चा थोड़ी, सारी जिंदगी कटता है। बीमार तो एक दफा होगा तो उसमें 1-2 करोड़ खर्च हो जाएंगे, क्या एक पैसा भी नहीं लिया इन लोगों ने मुझसे। ये होता है गवर्नमेंट, ये है इलाज। क्या है? फ्री। अबे फ्री नहीं है, तेरी तनख्वाह से जो हर साल गवर्नमेंट खा रही है ना, तो तू खिला रहा है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट किसी को नहीं खिलाती, गवर्नमेंट कोई हाथ पांव आंखें नाक थोड़ी होती है जो कमा के दे, वो इंसान है, वो गवर्नमेंट को खिलाते हैं। तभी तो कहते हैं ना पाकिस्तानियों को बाहर जाओ, पैसा भेजोगे तो मुल्क क्या करेगा? तरक्की करेगा। तो इंसानों से तरक्की करता है मुल्क, तो इंसान होंगे तो तरक्की करेगा, नहीं होंगे तो प्रोग्राम बढ़ जाएगा। अब जापानियों ने क्या किया? क्वालिटी को फोकस करो, क्वांटिटी को फोकस, ये टोपी ड्रामे जो हमारे सेकुलर लोग चला रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई औलाद ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्चुअली खर्चे पानी। तो लोगों ने कहा कि जब 4 बच्चे बोझ हैं तो बच्चे 2 होने चाहिए, तो कम बोझ होंगे। फिर 2 पे आए, फिर उन्होंने कहा 2 भी बोझ तो है ना, खिलाना तो उनको भी पड़ता है, तो 1 पे आ गए। आबादी क्या हो गई? घटना। बहुत से लोगों ने कहा शादी नहीं करो, तो घटते घटते अब ये हाल हो गया जापान का। जापान का वीज़ा दुनिया का मुश्किल तरीन वीज़ा था। वो कहते थे हमने एक बाग लगाया अपने मुल्क में, गुलशन, सूसा वाला गुलशन लगाया हमने, समझ रहे हो ना? तमीज़, आदाब। वो डाकिया आया, मैंने वहाँ पोस्ट लेके आया, तो जब वो इरशाद भाई को उसने पोस्ट दिया ना, 3 दफ़ा यूँ करके झुका उनके सामने। मैंने कहा बस सजदा रह गया, कुछ सजदा तिलावत कर रहा है, सजदा साहब। उन्होंने कहा ये तमीज़ है इनके यहाँ, हमारे यहाँ नहीं, साहब हैं घर पे नहीं तो यूँ फेंक के चला जाएगा, कबूतर खा जाए, चिड़िया खा जाए, गायब। अव्वल तो पहुँचेगा ही नहीं, 6-6 महीने बाद डाक पहुँच रही होती है। तो अब क्या है कि उन्होंने क्या किया कि भाई क्वालिटी को फोकस करो, क्वांटिटी को फोकस नहीं करो। लोगों ने बोला कि क्वालिटी तो फिर 2 बच्चे, फिर 2 से 1 पे आ गए। फिर बॉसों ने जो आ गए तो बॉसों ने कहा ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि औलाद जब गिफ्ट नहीं है, एक जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारियां तो जितनी कम हो उतना अच्छा है। तो उन्होंने कहा जिम्मेदारी लेस जिंदगी गुजारो। अब नस्ल खत्म। अब नतीजा क्या निकल रहा है? जापान इतना परेशान है, अब वो मजबूरन गैर मुल्कियों को वीज़े दे रहा है कि भाई हमारे पास काम के लिए अफराद नहीं है। वो गैर मुल्की जाके उनकी सोसाइटी और कल्चर जो उनका गुलशन है उसकी ऐसी की तैसी कर रहे हैं। वियतनाम से लोग जा रहे हैं, पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं, चाइना से लोग आ रहे हैं। चाइना वाले में वो तमीज़ सलीका थोड़ी है जो जापानीज़ में है। 6-6 साल उन्होंने स्कूलों में जो मेहनत की ना, उसका बेड़ा गर्क हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ी 6 साल स्कूलों में ट्रेनिंग लेके आए हैं। जो यहाँ से जा रहे हैं या चाइना से आ रहे हैं या वियतनाम से आ रहे हैं, या बहुत सारी कौमें वहाँ पे कानून तोड़ रहे हैं, चोरियाँ चुकारियाँ हो रही हैं, उन्होंने तमीज़ सीखी नहीं होती। मैंने एक बंदे को देखा वहाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तानी बंदा था, ट्रैफिक लाइन लगी हुई है ना, ये वाला रोड खाली है, यानी ये भी ट्रैक है चलने का, लेकिन लोग नहीं लाइन तोड़ रहे। कोई बात नहीं यार, आगे कोई मसला हो गया होगा, बड़े आराम आराम से, घंटा लगेगा यहाँ से निकलने में। तो पाकिस्तानी ने क्या किया, ढूंढ करके निकाल दिया, निकाल के ले गया। जापानियों को समझ में भी नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। वो समझे शायद कोई गवर्नमेंट का आदमी होगा या कोई खास इसके लिए, उनको नहीं पता कि ये इतना कोई इस तरह भी कोई 6-7 सिग्नल तोड़ दिया उस पाकिस्तानी ने। क्यों? उसको 6 साल में ये सिखाया नहीं गया है। उसको तो ये बताया गया है या उसने देखा है अपने बाप दादा को कि आगे पुलिस वाला खड़ा हो तो ठीक है, नहीं खड़ा हो तो सिग्नल की खंबा भी तोड़ना पड़े ना, तोड़ दो। एक पाकिस्तानी को मैंने समझाया, मैंने कहा क्यों सिग्नल तोड़ रहे हो यार? उसने कहा क्यों लाइन तोड़ रहे हो? उसने कहा ये बेवकूफ़ है, हम थोड़ी बेवकूफ़ हैं, घंटा लगेगा। तो सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं है, आप समझ रहे हो कि हमारी कौम ऐसी है, बहुत सारे मुल्क इसी तरह ही हैं, और पाकिस्तानी में अच्छे भी हैं, लॉ को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन को, सारे बुरे थोड़ी होते हैं, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, लेकिन उनकी जो कई सालों की मेहनत थी उसका बेड़ा तो गर्क हो गया। मजबूर है, वीज़े नहीं दें तो मुसीबत, अब वीज़े दें तो क्या 6 साल ट्रेनिंग देंगे उसको वहाँ जाके? और आपको पता है ये यूनान में पहले हो चुका है। यूनान है ना, यूरोप के कंट्रीज में, यूनान की जो असल कौम थी ना, कहा जाता है मार्केट से शॉर्ट हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने भी फैमिली प्लानिंग पर सदियों पहले अमल किया था। होते होते दूसरी कौमें अब यूनानी कहलाती हैं। तो मैंने तो पहले 15 साल पहले पेशगोई की थी कि हमारे जो पश्तून भाई हैं, और सियालकोट से पंजाब के लोग भी बहुत जा रहे हैं, पश्तून मेरा ख्याल है ज़्यादा है, वल्लाह आलम। तो आप देखना कि चूंकि वहाँ जमहूरियत है, तो कल कोई अचकजई जापान का वज़ीर आज़म बनेगा, क्योंकि ग्रोथ, अब हमारे जो पश्तून भाई हैं उनके 8-8, 9-9, 6-6 सबके बच्चे हैं, जैपनीज़ के 1-2, और ये भी उनके हो रहे हैं जो शादी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके ये भी नहीं। तो ये 20-30 साल की कहानी है।
کے بعد جاپانی بڑھ گئے ٹھیک ہے نا, ختم. اور میں نے اور بھی دیکھا, یہاں سے پشتون لوگ گئے ہوئے ہیں, جیپنیز ان کے پاس جاب کر رہے ہیں. 6ٹھی پاس لڑکا ہے, بندہ ہے جو پشاور سے گیا ہے, اور جو جاپانی جو ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا وہ اس کے پاس آ رہا ہے آفس میں جاب کر رہا ہے, یہ ان کو تنخواہ دے رہا ہے. تو نسل جب روکتا ہے نا, انسان اپنے ہی ملک میں غلام بن جاتا ہے. اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات ہیں, تزوجوا الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو تو کثرت سے اولاد دے. تو یہ اولاد کوانٹٹی میں بھی اچھی ہوگی, کوالٹی میں بھی اچھی ہوگی. جتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے بزرگان دین, سب کے 8 9 6 7 بہن بھائی تھے. اور میں نے وہاں تو پشاور والوں کو دیکھا, محمد ایجنسی کے لوگوں کو, ایک بھائی جاپان گیا, اس نے سب کو بلا لیا, سب کو اسٹیبل کر دیا. اگر وہ چھوٹے کا بڑا بھائی نہ ہوتا تو چھوٹا تو وہیں ٹھیلا لگا رہا ہوتا. ایک 8 10 بہن بھائی ہوں, ایک کامیاب ہوتا ہے تو سب کو لائن پہ لگا دیتا ہے, اور اس میں ایک کے کامیاب ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. جتنے افراد زیادہ ہوں گے تو ایک ہوتا ہے تو لائن لگا دیتا ہے وہ. تو 20 قسم کے فائدے ہیں بھائی. ایسے خاندان میں شادی کرو گے, ایسی عورت کو طلاق دینا مشکل ہوتا ہے, اس کے پیچھے خاندان ہے. تو جاپانیوں میں طلاق بھی آسان, اور نسل بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ اتنے پریشان ہیں, ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اور پھر اس کے آگے سائڈ افیکٹ کیا ہو رہے ہیں. چلو نسل کو ختم ہو ہی رہی ہے, جو بوڑھے لوگ ہیں ان کا میں نے جیسے بھی بیان میں بتایا, بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں, اولادیں نہیں ہیں, 1 1 2 2 ہیں. وہ 3 دن بعد لاش کی بدبو سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کسی بڑھیا کا انتقال ہو گیا ہے. تو کیا کرنا ہے ایسی ترقی کا میرے بھائی, کیا کرنا ہے ایسی ترقی کا. تو سارا تو ہمارے لوگ افسوس کی بات ہے ابھی تک دم ہلا رہے ہیں, کیونکہ ان کو ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے بچے 2 ہی اچھے. یہ تو شکر کرو مولوی تمہیں تمہارے فائدے کی باتیں بتا رہا ہے, مولوی میڈیا سے متاثر نہیں ہوتا, وہ قرآن و سنت کو لے کے چلتا ہے. اگر ہم نہ بتاتے نا تو تمہارا بھی پروگرام بڑھ گیا تھا. بڑھاپا تمہارا وہی ہوتا جو, کیونکہ ان کے پاس مولوی نہیں ہے. آج صبح شام لوگ مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں. مولوی ہوتے ہیں 2 نمبر بھی مولوی, لیکن اگر تم لوگ مولوی لیس ہو گئے نا, تمام تر سائنسی ترقیوں کے باوجود تم ٹرینوں کے نیچے آ کے خودکشیاں کرو گے, کھمبوں کو پکڑ پکڑ کے مرو گے تم, اور تم بیڑا غرق ہو جائے گا تمہارا. نہ تمہاری بیٹیوں کو کوئی پوچھے گا, نہ بہنوں کو, نہ نسل ہی بڑھ جائے گی ساری کی ساری, برباد ہو جاؤ گے. شکر کرو ایک ہی ڈھنگ کی چیز ہے تمہاری سوسائٹی میں, جس کو کیا کہا جاتا ہے, مولوی. اور پاکستان کے اور انڈیا پاکستان کے مولویوں کو دنیا میں سب سے برا سمجھا جاتا ہے. دنیا میں ٹریولنگ کرو گے نا تو پتہ چلے گا دنیا میں جتنا خاندانی کام انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مولویوں کر رہے ہیں نا, دوسرے بھی کر رہے ہیں, اتنا خاندانی نہیں کر رہے. یہاں ایک ہی چیز ہے, مذہب بڑا خاندانی ہے, بڑی محنت ہے. تبلیغی جماعت ہے بھائی, پوری دنیا تبلیغی جماعت کی محتاج بن چکی ہے. آپ صبح شام تبلیغ والوں کو گالیاں دو, گورا بھی دے گا, وہاں کے لوگ بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, جو اسکالر ہے نا, جو کہتے ہیں یہ دیوبندیوں کی جماعت اور فروٹ پٹان قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بچہ جب بگڑتا ہے نا ان کا, وہ کہتے ہیں سہروزے کے لیے اس کو, یہ علماء دیوبند نے لوگوں کو ایک چینل دیا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے. وہ اللہ رسول, کل میں رائے گنج میں وہ اجتماع میں گیا ہوں نا, حضرت مولانا عباد اللہ صاحب کا بیان تھا 2 2.5 گھنٹے کا. کیسی دنیا کی نفی, کیسی اللہ کی محبت. بھائی یہ چیز آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گی. میں نہیں کہہ رہا دوسرے اسکالر کام نہیں کر رہے ہیں, بہت مضبوط بنیادوں پہ کام اللہ ان سے لے رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا میں کوئی مفتی بنے گا نا, پتہ ہے کہاں جائے گا, وہ کسی دیوبند کے علماء کے کسی مدرسے میں جا رہا ہوگا, چاہے وہ UK میں ہو, چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں مدرسہ ہو. UK میں بے تحاشا مدارس ہیں, لندن میں, فرانس میں. میں نے مفتی دیکھے کہاں سے پڑھے, کہہ رہے ہیں ہم UK گئے تھے مفتی بننے کے لیے. میں نے کہا UK میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں مفتی بھی بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, وہاں پر مدرسہ ہے. کس کا مدرسہ ہے, تانے بانے علماء دیوبند سے جا کے مل رہے ہوں گے اسے. دے دنادن مدارس ہیں. ابھی آسٹریلیا میں ہمارے دوست اپنے بچے کو بھیجا انہوں نے ساؤتھ افریقہ, وہ مدرسے کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں, دیوبند سے جا کے ملتے ہیں. تو جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے دینی مدارس کے سرے کہاں جا کے ملیں گے. ارے اتنا کام اللہ نے مولانا قاسم نانوتوی جنہوں نے انار کا ایک جو ہے نا درخت کے نیچے ایک طالب علم پہ محنت کی تھی, اتنی دنیا میں اس کی شاخیں پھیل جائیں گی, کوئی تصور کر سکتا تھا. اس کو کہتے ہیں برکت, جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی تو دیوبند سے فارغ تھے. کیا شروع کیا تھا انہوں نے, 4 آدمیوں کو لے کے تبلیغ کا کام شروع کیا. کوئی چندہ نہیں, کوئی وسائل نہیں, کوئی میڈیا پہ پبلسٹی نہیں. کوئی تصور کر سکتا تھا حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع یہ ہوگا جہاں جاپان سے بھی لوگ آئیں گے, جہاں فرانس سے بھی لوگ. میں آسٹریلیا گیا, وہاں گورے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھے. انگریز. جاپان گیا, جیپنیز تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھے, سمجھ رہے ہو. اور ایک واقعہ سن کے تو مجھے بڑی ہنسی آئی. ہمارے ایک دوست وہاں مفتی ہیں, آسٹریلیا میں بڑے مفتی ہیں ماشاء اللہ. میں نے کہا آپ کہاں, اردو صحیح نہیں آتی. میں نے کہا آپ کہاں پیدا ہوئے, انہوں نے کہا برازیل میں پیدا ہوا تھا. میں نے کہا اعلیٰ تعلیم کے لیے, پھر دینی تعلیم کے لیے کہاں گئے, کہہ رہے ہیں بنارس. میں نے کہا شاید بنارس کوئی سوئٹزرلینڈ میں کوئی جگہ ہوگی جہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے, یا UK میں کوئی بڑی یونیورسٹی کی کوئی ذیلی شاخ ہوگی. میں نے کہا بنارس گئے, کہہ رہے ہیں یہ جو کراچی میں بنارس ہے, وہاں ایک مدرسہ ہے, وہاں گیا تھا میں. سمجھ, اور بالکل صحیح کہا آپ. تو ان مدرسوں کو 2 ٹکے کا سمجھتے ہو, صحیح ہے نا. میں مانتا ہوں 2 نمبر مدرسے بھی ہیں, ایسا نا کوئی بھی مدرسہ جا کے ہم کسی ہر مدرسے کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے. تو 2 نمبر تو بہت سارے 2 نمبر بھی ہیں, چندہ خور مدرسے ہیں اور چندے کے لیے دکانیں کھولی ہوئی ہیں, لیکن صحیح بھی بہت ہیں بھائی, وہ بھی آپ کو یہیں ملیں گے. تو انہوں نے کہا میں نے کہا یار کسی کو بتاؤ نا, میں برازیل سے, میرے والد نے مجھے پڑھنے کے لیے کہاں بھیجا, دینی تعلیم بنارس. تو کہتے ہیں میں اردو بھی یہیں سیکھی, ٹوٹی پھوٹی اردو تھی, لیکن ماشاء اللہ وہاں آسٹریلیا میں مدرسہ کھولا ہوا ہے انہوں نے. ان کا میں نے ولاگ بھی بنایا, آ جائے گا انشاءاللہ کہ مدرسہ چلا رہے ہیں ماشاء اللہ. تو جو ہے, تو آپ کو تو قدر نہیں ہے, لیکن پاکستان ایک ہی چیز رہ گئی ہے پاکستان کے پاس, مدارس ہیں. بنوریا ہے, آپ دیکھو کتنے غیر ملکی طلبہ ہیں, انشاءاللہ اس کو. اب میرا ارادہ ہے کہ میں دینی مدارس کا ولاگ بناؤں, کیونکہ آج بہت سارے اسکالر کہتے ہیں یہ دینی مدارس منجن بیچ رہے ہیں, یہ مولوی چندہ خور ہیں, اور تو بیہودہ الزامات بھی لگا رہے ہیں, یہ پتہ نہیں ہومو سیکشولیٹی کے اڈے ہیں. حالانکہ یہ ہومو سیکشولیٹی یونیورسٹیوں کالج میں زیادہ ہے. ان کے خلاف ایک لفظ نہیں کبھی بولیں گے کہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں نہ بھیجو. مدارس میں کوئی ایک عیب کی چیز, بھائی عیب ہر جگہ ہوتا ہے, جہاں اتنا کراؤڈ ہوتا ہے کوئی
واقعات ہو سکتے ہیں وہاں پہ, تو فوراً بولتے ہیں مدرسوں میں نہ بھیجو اپنے بچوں کو, یہ سب دین کے اسلام کے دشمن ہیں, لیبل اچھے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے, ان کے پیچھے میٹھی چھریاں ہیں, یہ سمجھ, یہ لڈو ہیں جن میں زہر کی گولیاں چھپی ہوئی ہیں. تو میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں مدارس کا ولاگ بناؤں گا کہ دیکھو یہ ہمارے مدارس میں کیا منجن بک رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, تعلیم کیا ہو رہی ہے, بھی لگا رہے ہوتے ہیں, تو ان سے متاثر نہیں ہو کرو, ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین. تو دین کا علم جو آتا ہے نا وہ انہی جگہوں سے آتا ہے جہاں دین کا علم پراپر وے میں سکھایا جاتا ہے, اور ان کو دینی مدرسہ کہا جاتا ہے. برف ملے گا برف والے کے پاس سے, تکے ملیں گے تکے والوں کے پاس, دال ملے گی جو دال کی ریڑھی لگا رہا ہے, تو علم ملے گا جہاں جو مدرسے ہیں, تو وہیں سے آپ کو علم ملے گا, اس کے علاوہ کہیں علم نہیں ملے گا. یہاں ایک مشہور اشکال ہے, لوگ کہتے ہیں کیا دین کسی کی اجارہ داری ہے کہ ہم صرف مولویوں سے سیکھیں؟ قطعاً اجارہ داری نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ صرف ہم مولوی بن سکتے ہیں, آپ بھی بن سکتے ہو بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ اجارہ داری کسی کی بھی نہیں ہے. مدرسوں میں نہ قوم دیکھی جاتی ہے کہ کس قوم کا ہے, ہاں دماغی تھوڑا سا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ پڑھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں, ایج دیکھی جاتی ہے, ایسا نہ 90 سال میں علم حاصل کرنے آ رہا ہو تو بڑی محنت ہوتی ہے, لیکن کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. سب آ سکتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے, ہم سے جو پڑھنا چاہے ہم اس کو مدرسوں میں بیٹھ کے الحمدللہ پڑھائیں گے, اجارہ داری کسی کی بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ عالم بنے بغیر آپ چینل کھول کے لوگوں کو شرعی مسائل بتانا شروع کر دو, عالم بنے بغیر آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دو, تو پھر ہم آپ کے خلاف فتویٰ دیں گے کہ آپ سے مسئلہ پوچھنا جائز نہیں ہے. کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض بقبض العلماء, اللہ دنیا سے علم کو علماء کے سینے سے نہیں اٹھائے گا بلکہ دنیا سے اللہ علماء کو اٹھانا شروع کرے گا. فاذا لم يبق عالم, جب علماء دنیا سے ختم ہونے لگیں گے, اتخذ الناس جہالا رؤوسا, لوگ جاہلوں کو سردار بنانا شروع کر دیں گے. فافتوا بغیر علم, ان کے پاس پراپر علم نہیں ہوگا, وہ لوگوں کو فتویٰ دیں گے, لوگوں کو شرعی مسائل بتائیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ میری بات نہیں ہے, یہ کس کی کلام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آج اس بخاری مسلم کی حدیث کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, لوگ کہتے ہیں علماء ایسے ہیں, علماء ایسے ہیں, علماء یوں ہوتے ہیں. تو کس سے پوچھیں مسائل بھائی؟ سارے علماء تھوڑی غلط ہو سکتے ہیں, 2 نمبر, اور ہر قوم میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی یوں ہوتے ہیں, مولوی ایک فیشن بن گیا ہے. یہ ایک اسکالر نے فتویٰ دیا, ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو IVF کے ذریعے ہم کرتے ہیں نا نسل, بھائی کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو آج کل ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے ہوتا ہے نا, IVF کہتے ہیں اس کو, کہ میل فیمیل کے جو ایگ ہے اور اسپرم کو ملایا جاتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے. تو پوچھا گیا کہ اس میں جینڈر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک کی اجازت ہے, ایک لڑکا, یعنی لڑکی یا لڑکے میں ایک کی اجازت ہے. لیکن وہ بھی جس بیس پہ انہوں نے اجازت دی ہے نا, وہ یہ کہا کہ اگر یہ ڈاکٹر کو یہ خود سلیکٹ کر رہا ہو تو ہے یہ, لیکن اس کی الگ اطلاق اجازت نہیں ہے کہ آپ 6 لڑکے پیدا کر لیں, 6, کیونکہ گروتھ ریشو ڈسٹرب ہوگا نا اس سے. لیکن ہم نے جب پراپر وے میں اس کی تحقیق کی ہے نا, ڈاکٹروں سے مل کے پورا سمجھا ہے, تو وہ جو ہمارے سامنے جو صورت آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, کیونکہ ایکس اور وائی کے ملاپ سے لڑکا بنتا ہے, وائی اور وائی کے ملاپ سے لڑکی بنتی ہے. تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ادھر سے ایکس اٹھا کے ادھر وائی سے ملا دے, وہ ایکس اور وائی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں ڈاکٹر کے, وہ رینڈملی کرتا ہے, یعنی ادھر سے ایگ لیے ادھر سے اسپرم لیے ملا دیا رینڈملی. اس میں کچھ لڑکوں کے زائگوٹ بنتے ہیں, کچھ لڑکیوں کے بنتے ہیں, ڈاکٹر کو نہیں پتا ہوتا جب تک تحقیق نہیں کرے. تو جب یہ رائے ہمارے سامنے آئی تو ہم نے فتویٰ دیا, بھائی یہ جینڈر سلیکٹ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. پہلے تو ہمیں یہ جو نالج تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر خود یہ کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب تحقیق کی نا تو پتا چلا یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ جب یہ زائگوٹ بن جاتا ہے اور پورا پراپر عمل, تو کچھ وقت کے بعد جا کے پتا چلتا ہے اس میں نر کون سا ہے مادہ کون سا ہے. تو اس اسٹیج سے پہلے ہی وہ اسپرم عورت کے رحم میں رکھنا پڑے گا تاکہ ماں باپ کو یہ نہ پتا چلے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اب فتویٰ یہی ہے, لیکن جنہوں نے فتویٰ دیا تھا انہوں نے بھی ایک کی گنجائش دی. لیکن آج اسکالر کو دیکھیں, انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بھائی یہ سائنسی تحقیق سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آپ چاہے لڑکا پیدا کرو چاہے لڑکی پیدا کرو. یار تم کتنی بڑی بات کر رہے ہو جس کے سائڈ افیکٹ فیوچر میں کیا ہوں گے. آپ کو پتہ ہی امریکہ میں بھی انلیگل ہے, آسٹریلیا میں بھی انلیگل ہے جینڈر کی سلیکشن, اس لیے کہ اس سے جو قدرتی گروتھ ریشو ہے اس کی ایسی کی لڑکا لڑکی کا جو ایک نظام ہے نا وہ سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اب اللہ نے تو اللہ طلاق رکھا ہے نا, میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, لڑکا ہو لڑکی ہو, کسی کو پتا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے گروتھ ریشو برابر ہے, لڑکے پیدا ہوتے ہیں اتنی ہی مقدار میں لڑکیاں, تو ان کے شادی بیاہ میں مشکلات نہیں ہوتی. مشکلات اگر ہو رہی ہیں تو فیملی پلاننگ کی وجہ سے وہ لڑکیوں کا ریشو بڑھ رہا ہے. لیکن اگر یہ انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ IVF کے ذریعے وہ یہ خود کر سکے کہ میں نے لڑکا لانا ہے یا لڑکی لانی ہے, تو آپ بتاؤ میجورٹی پاکستان انڈیا میں کیا لے کر آئے گی؟ 6 لڑکے ہوں گے, 1 لڑکی ہوگی. تو ان 6 لڑکوں کو یہ ہومو سیکسولیٹی کے مرتکب بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ لیکن انسان کی عادت ہے, جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ بول دو بھائی میری اس میں تحقیق نہیں ہے نا, علماء یہ کام کر لیں گے بھائی میری تحقیق نہیں ہے. لیکن آج کل کے جو یوٹیوب پہ اسکالر آ رہے ہیں نا, ان کے پاس ہر بات کا فی البدیہی جواب موجود ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے, ایک دم فتویٰ دے دیں گے. میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ تو کس قدر خطرناک فتویٰ دے دیا آپ نے. مجھے ایک ڈاکٹر ملے آسٹریلیا میں, انہوں نے کہا کہ اتنا سخت پابندی ہے نا جینڈر بتانے پر بھی, چائنا کا کوئی پیشنٹ آئے نا, کوئی پریگننٹ عورت آئے یا انڈیا کی ہو, ڈاکٹر پہ یہ پابندی ہے کہ وہ جینڈر نہیں بتائے گا کہ لڑکا ہے لڑکی, کیونکہ وہ لڑکی ہو تو گرا دیتے ہیں. اس سے لڑکیوں کا گروتھ ریشو ان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے, خطرناک حد تک کم ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عورت پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی فیوچر میں. 4 آدمی ہوں گے, 1 عورت ہوگی, تو کون نکاح کرے گا اس سے؟ مردوں کے لیے مشکل. نتیجہ کیا نکلے گا؟ مرد ہومو سیکسولیٹی میں مبتلا ہوں گے پھر, کیونکہ نکاح مشکل ہو جائے گا نا, مردوں سے بدفعلی کر رہا ہے, پورا نظام برباد ہو جائے گا.
تو जेंडर बताने पर पाबंदी है ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में. चाइना वालों, उनको अंग्रेजों को बता देते हैं, उनको पता होता है लड़का हो या लड़की, ये गिराएंगे नहीं. लेकिन चाइना इंडिया में उनको खतरा है. तो उन्होंने कहा आईवीएफ में भी डॉक्टर पे पाबंदी है, वो ये सेलेक्ट नहीं कर सकता कि लड़का मां के रहम में रखना है या लड़की रखनी है. क्यों? रैंडमली रख दिया जाएगा, जो होगा तुम्हारी किस्मत. यहां तक कि अगर किसी की 6 बेटियां हैं ना, 7वें में उसको इजाजत नहीं है कि लड़के का इंतखाब करे. गोरा ये बात समझ गया. हमारे जो लिबरल सेकुलर तबका है ना, वो गोरे से भी सेकुलरिज्म में 2 हाथ आगे निकल गया. 6 बेटियां हो ना किसी गोरे की, वो तो होता नहीं है वहां पे. फिर भी अगर वो आईवीएफ के जरिए बच्चा का की औरत सिलेक्शन करना चाह रही है, तो उसको ये इजाजत नहीं है कि वो अब डॉक्टर से कह दे जी लड़का चाहिए, और डॉक्टर इंतजार करे कि वो जायगोट को जरा बड़ा होने दो, जब देखने में आ जाएगा कि लड़का है तो फिर मैं रख दूंगा. ना ना, रैंडमली करना है जो करना है. लड़का है लड़की है, किसकी किस्मत है? तुम्हारी. वजह उसकी है कि जब रैंडमली ये छोड़ा जाता है तो किसी के 6 लड़कियां हो जाएंगी और किसी के 6 लड़के हो जाएंगे. किसी ने मुझे बताया कि फतवा ये दिया है कि अगर 3 बेटियां हैं किसी की, तो फिर चौथे में वो आईवीएफ के जरिए लड़के की सिलेक्शन कर सकता है, क्योंकि अब लड़का उसकी जरूरत है. मैंने कहा अच्छा, फिर कानून ये भी होना चाहिए कि जिसकी 3 बेटियां हैं उसको ये इजाजत है कि चौथे में लड़का ला सकता है वो. तो जिसके 3 बेटे हैं उस पर फर्ज होना चाहिए कि चौथी में लड़की लेकर आए. उस पर तो आप फर्ज कर नहीं रहे कि जिसके 3 बेटे हैं वो लाजमी लड़की लाए. वो नहीं लाएगा लड़की, बहुत कम लोग लाएंगे, और बहुत से होंगे नस्ल ही रोक देंगे. तो ये ग्रोथ रेशो क्या होगा? आड़ा तिरछा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसलिए अल्लाह ने भी कुरान में कहा यह बोली मैं यशाउ इनासम व यह बोली मैं यशाउ ज़ुकुर. जिसको चाहता हूं बेटियां देता हूं, जिसको चाहता हूं बेटे. तो जो अल्लाह की चाहत है उस पर राजी रहो. 6 बेटियां दे दे, ले लो भाई. 6 बेटे दे दे, ले लो. क्योंकि जब ये कुदरत पे छोड़ा जाता है ना, तो ग्रोथ रेशो डिसबैलेंस नहीं होता. हमें याद है हमारे महल्ले में एक दाई थी, घरों में जो नहीं जैसे होते हैं ना दाइयां होती हैं, उसके 9 बेटे पैदा हुए. वो तरस गई बेटी की चाहत में, क्योंकि उसको बेटी चाहिए थी ताकि वो मेरा हाथ बटाए, मेरे बाद इस फन को आगे जारी रख सके. ऐसे भी हमने बहुत देखे, 6 बेटियां हो गई, 9 बेटियां हो गई, बेटा नहीं हो रहा ना. लेकिन उसके अपोजिट में हमने ये भी देख लिया कितने बेटे हो गए. 8वें बेटे के बाद जब 9वां हुआ ना, उसने कहा कि अगर ये बेटा है ना, इस कमबख्त की शक्ल नहीं मुझे दिखाना. इसी उसके अल्फाज थे, मुझे बेटी चाहिए. इंसानों पे छोड़ दोगे ना, तो भाई कहीं 8 जो है ना, उसको तो बेटी चाहिए, उसको तो शुरू में ही बेटी चाहिए थी. तो अल्लाह ने छोड़ा ही नहीं है. अल्लाह ने कहा यह बोली मेरी, मैं फैसला करूंगा तुझे बेटे देने या बेटी देनी है. तो किसी को अल्लाह 8-10 बेटे दे देगा, किसी को 8-10 बेटियां दे देगा, किसी को ऐसा करेगा 4 बेटियां 1 बेटा, किसी को ऐसा करेगा 4 बेटे 1 बेटी. तो बैलेंस क्या रहेगा? बराबर रहेगा. अब आप इस पे इश्काल करोगे, जब मर्द और औरत का ग्रोथ रेशो बराबर रहेगा तो 4 शादियां तो बढ़ गई. मर्द 4 करेंगे कैसे जब ग्रोथ रेशो बराबर होगा? दुनिया में उसूल यही है कि मर्द और औरत का ग्रोथ रेशो जब इसमें इंसान टांग ना अड़ाए ना, तो बराबर ही होता है. उसके मैं इश्काल का कई बार जवाब दे चुका हूं कि 4 शादियों की जो अल्लाह ने इजाजत दी है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि हर आदमी 4 कर लेगा. ऐसा पॉसिबल है नहीं. इतनी औरतें तो अब भी पैदा नहीं हो रही. 4 की कोशिश करेगा तो बहुत कम लोग हैं जो 4 में कामयाब होंगे. कुछ 3 करेंगे, कुछ 2 करेंगे, कुछ को 1 भी नहीं मिलेगी. ये वो कौम के नालायक लोग होंगे जो सुट्टेबाज. क्योंकि मर्द और औरत का रेशो तो बराबर है, यानी अब तो नहीं है बराबर, अब तो औरतों का रेशो बढ़ा हुआ है. उसूली तौर पर तो बराबर ही होता है, लेकिन उसमें निकाह के काबिल मर्दों की तादाद कम रहती है और डेथ रेशो मर्दों में ज्यादा होता है. तो उसकी तलाफी यही है कि 2-2 3 दिन करो. फिलहाल नहीं करो. खवातीन बयान सुन रही हैं, वो फिर भाग जाएंगी. 4 दिन बाद इकट्ठी होती हैं, फिर वो एक शादी पे बयान होता है, फिर वो फिर खत्म हो जाती है. तो कर लो. अच्छा खैर, वो एक अलग चीज़ है, उस पर मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ. लेकिन उसूली तौर पर दुनिया में जो निज़ाम रहा है ना, मर्द और औरत का रेशो क्या रहा है? बराबर. ये कुदरत चाहती है कि बराबर रहे. इसमें जहाँ गड़बड़ होगी ना, इंसान को टांग अड़ाने की इजाज़त दे दी कि जी आपने अल्ट्रासाउंड से चेक कराया, लड़की है तो गिरा दो. ये फिर कुदरत के साथ क्या हो रहा है? तो इसी तरह आईवीएफ के जरिए जेंडर की सिलेक्शन की कतई इजाज़त बोलो नहीं है. एक भी सिलेक्ट नहीं कर सकते. अगर किसी के हमल नहीं ठहर रहा और वो आईवीएफ की तरफ जाते हैं, तो भाई डॉक्टर को आप बताएं कि भाई ये स्पर्म और एग को मिला दिया जाए, लड़का है लड़की है हमारी किस्मत, रैंडमली जो होगा वो देखा जाए. 1 लड़की हो, 2 लड़की हो, 3 हो, 4 हो, हम अल्लाह की तकदीर पे क्या है राजी हैं. तभी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 3 बेटियों की कफालत की, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूँ. क्यों? नबी को पता था कुछ किसी के 3 बेटियां होंगी, किसी के 9 होंगी, किसी के 8 होंगी, किसी के 10 होंगी, मुकाबले में किसी के 10-10 बेटे हो जाएंगे. मैं गिलगित में एक बंदे से मिला हूं जिसकी 4 शादियों से 24 बेटियां पैदा हुई हैं, 1 बेटा भी नहीं है. लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी 4 बीवियों से 24 बेटे पैदा हुए हैं. ऐसे भी लोगों से मिला हूं मैं. 22 का तो मैंने इंटरव्यू लिया था ना. तो ऐसे भी हैं. तो ये कुदरत का निजाम है. तभी वो 24 बेटियों वाला परेशान नहीं था कि मेरे लिए रिश्ते नहीं है. परेशान नहीं था वो कह रहा था हमारे तो इतने रिश्ते हैं कि कोई एक टेंशन के जरा भी आसार नहीं थे. वो कह रहा हमारी तो बच्चियों के इतने रिश्ते आते हैं, एक भी नहीं बैठेगी. क्यों? लड़के भी उतनी तादाद में क्या है मौजूद हैं. अब आपने फितरत के काम में जब टांग अड़ा दी तो फिर टेंशन है. जैसे हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग की वजह से अड़ाई हुई है. फैमिली प्लानिंग में क्या हो रहा है? जिसके बेटियां पैदा हो तो वो तो लड़के की लालच में नस्ल बढ़ाता है, तो 6-6 बेटियां हो जाती हैं. जिसके लड़का हो 2-3 के बाद नस्ल रोक लेता है. तो अब चूंकि आपने अल्लाह के काम में टांग अड़ाई है, अब ये ग्रोथ का जो बैलेंस है ये क्या हो रहा है? ये डिसबैलेंस हो रहा है. तो इसलिए ये जो स्कॉलर ने फतवा दे दिया ना कि आपकी मर्जी है कि लड़का इंतखाब करें या लड़की, ये बिल्कुल गलत फतवा है और फतवा का हल से ही लिया जाएगा. अब बाज़ लोग कहते हैं कि मुफ्तियों से क्या गलती नहीं हो सकती, क्या हम उनसे फतवा लें? गलती हो सकती है, लेकिन गलती जब गलती के अहल से होती है ना तो गुनाह नहीं मिलता, उल्टा सवाब मिलता है. लेकिन जब जो आदमी नाअहल हो, जो फतवा देने का अहल ही नहीं है, वो अगर गलती नहीं भी करेगा तो भी गुनाहगार होगा, क्योंकि आप अहल ही नहीं है. देखो एक डॉक्टर है, इलाज में डॉक्टर से गलती हो सकती है ना. अब इस बेस पे कसाई कहे कि मैं भी इलाज करूंगा और मिसालें दे फला डॉक्टर ने गलत दवा देकर बंदा मार दिया था, तो डॉक्टरों से गलती हो सकती है, लिहाजा में तो आप क्या कहेंगे? भाई डॉक्टर से गलती अगर हो रही है, जानकर की है तो गुनहगार है, गलती से हुई है तो क्या है? काबिल माफी है. यही होगा ना. लेकिन
جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ تو اگر درست بھی ٹیکا لگائے گا نا پھر بھی گورنمنٹ اس کو پکڑے گی کہ بھائی تیرا کام نہیں ہے لوگوں کو پیناڈول کھلانا علاج کرنا, تو کہاں سے آ گیا؟ تو کبھی آپ نے دیکھا کوئی کلینک کھول کے MBBS ڈاکٹر بھی نہ ہو اور میڈیکل سائنس کا لیبل لگا کے لوگوں کا علاج کر رہا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے کبھی نہیں ایسا ہوتا. وہ علاج کرے گا تو پکڑا جائے گا. کیس پوری دنیا میں لا ہے. صرف ایک اسلام ایسا یتیم اور لاوارث ہو گیا ہے کہ پراپر وے میں علم حاصل کیے بغیر ہر پاگل سے پاگل کو اجازت ہے چند ریفرنسز یاد کر لے, یا تو کلینک کھول کے بیٹھ جائے, دارالفتہ کھول کے بیٹھ جائے, یا چینل کھول کے بیٹھ جائے اور لوگوں کو ہر مسئلے میں ٹانگ اڑا کے گائیڈ کرنا شروع کر دیا. یہ صرف اسلام ہی کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی. اور جب ان کو کہا جاتا ہے تم اس کے اہل نہیں ہو تو کہتے ہیں یہ مدرسے تو منجن بیچ رہے ہیں, مدرسوں کے پاس مت جاؤ فلانے سے, اور جو ہے وہ علم دین کے علم جو ہے نا وہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. تو پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ پھر تم بھی اس اسکالر سے کیوں پوچھ رہے ہو, اس کی کون سی اجارہ داری ہے؟ پھر تم ان سے پوچھتے کیوں ہو؟ خود پڑھو نا. تو تمہیں بھی تو پڑھنا ہی پڑ رہا ہے نا بیٹھ کے بعد میں. تو بہتر نہیں ہے پراپر وے میں علم حاصل کرو جو علم کا ایک صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے. تو اس لیے یہ اس امت کا انجام بہت خطرناک ہونے والا ہے. جو جس طرح کا میں تو وہاں جاپان میں گیا, انہوں نے بتایا کہ یہاں لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا تو مختلف اسکالر کو سن کے بہت سے تو دوبارہ مرتد ہو جاتے ہیں, بہت سے منکرین حدیث بن جاتے ہیں, کوئی کیا بن جاتا ہے, کیونکہ اتنی کنفیوژن ہے. ادھر چینل کھولیں گے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, ادھر چینل کھولیں گے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, ادھر چینل کھولیں گے وہ قرآن و سنت کی تشریح کچھ اور بتا رہے, پاگل ہو جاتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا, ادھر مسلمان ہوا بھائی وہ دیکھتا تھا کہ علماء کا ایک سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور 4 سلسلوں کے علماء ہیں, حنفی ہوں گے, شافعی ہوں گے, مالکی ہوں گے یا فقہ حنبلی, کیونکہ مدارس میں یہ 4 فقہ پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں, 5واں اب تک کہیں نہیں پڑھایا جاتا, سمجھ رہے ہیں نا, کوئی سلیبس ہی نہیں ہے اب تک. تو وہ سب سے سنتا تھا بھائی اس کو بھی فالو کر سکتے ہو, اس کو بھی کر سکتے ہو, اس کو بھی اور اس کو بھی, ان میں اختلاف ہے وہ اجتہادی اختلاف ہے, بڑے آرام سے چلتا تھا. اب چونکہ آپ نے سب کو مجتہد بنا دیا کہ نہیں قرآن و سنت کو فالو, حالانکہ وہ مجتہدین میں قرآن و سنت ہی کو کروا رہے تھے, نہیں جی ان کو نہیں ماننا, تو کہتے پھر میں اس کو مانوں, اس کو الگ کر رہا ہے وہ, اور وہ اس کو گمراہ کہہ رہا ہے, 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 اور سارے مل کے سب کو گمراہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ منجن مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, چل رہا ہے. تو میں ارادہ ہے میں بھی انشاءاللہ دینی مدارس کا ولاگ بناؤں گا, میں بتاؤں گا دیکھو ملیشیا سے لوگ آ رہے ہیں, امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں, یہ منجن امریکن کو بھی بیوقوف بنا دیا کہ ہم لوگوں نے. تو ارادہ ہے خاندانی قسم کا بھی ولاگ آنے والا ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اچھا بھائی دنیا کا بڑا مسئلہ آبادی بڑھا ہوا ہے, 2 نمبر مسئلہ نہیں ہے, دنیا کا مسئلہ آبادی کا گھٹنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے تو پینڈو ہو کے بھی دنیا پہ آپ حکومت کرو گے. ان کے پاس ایک ہی خوبی ہے کہ آبادی ہے ان کے پاس, تو آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. اب غریب آدمی کے بچے بھی نہیں ہوں گے نا تو بڑھاپا تو بڑھ گیا, وہاں تو پھر بھی بوڑھوں کو اولڈ ہاؤس میں کچھ مل جاتا ہے, یہاں تو بچے ہی تھے اس کا سہارا, وہ بھی اس سے چھین لیے تو نہ گورنمنٹ بوڑھے کو